رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير وعلیکم ورحمۃ اللہ الشهور وبرکاتہ۔ إليه امید کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ وأزكى الحمدللہ آج پہلا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مدد سے مکمل ہوا۔ سامعین حضرات، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے میں نوجوانوں سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اور اس کی قیمت کا اور اس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ صرف نماز کی نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، اور کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے اس مہینے میں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ کیونکہ نوجوانوں، یہ مہینہ ہی اتنا بابرکت ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا گناہ گار بھی تھوڑی سی محنت کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کے واسطے اس مہینے کی قیمتی گھڑیوں کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر بیکار باتوں میں، بحثوں میں ضائع کر کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ بنائیں، اور اس مہینے کی ناقدری کرنے والوں میں اپنا شمار نہ کروائیں۔ تھوڑی سی محنت کر لیں، دن میں روزہ رکھ لیں، رات میں مکمل تراویح پڑھ لیں 20 رکعت۔ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو سال بھر محسوس ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنی ٹاپک پر۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں اگر کوئی شخص مر جائے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر کسی مومن کا انتقال رمضان میں ہو جائے یا جمعہ کے دن ہو جائے تو تا قیامت عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رکھے گا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فتنہ قبر کا مسئلہ میدان حشر اور آخرت کے حساب اور کتاب کے مسئلے سے بالکل الگ ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا اور وہ رمضان المبارک میں انتقال کر گیا، تو حدیث کی روایات کے مطابق وہ عذاب قبر سے تو محفوظ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حساب و کتاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کا سوال تو بہرحال آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا، کسی پر ظلم کیا اور رمضان میں مر گیا، تو رمضان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو قیامت تک عذاب نہیں ہوگا، یہ ایک اس کو رمضان کی فضیلت مل جائے گی۔ لیکن دنیا میں لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جاتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، پڑوسیوں کو ستاتا تھا، غریبوں کو فقیروں کو دھتکارتا تھا، تو ان باتوں کا جواب تو قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا، چاہے رمضان میں مرے چاہے جمعہ کے دن مرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کو پوچھیں، خصوصاً غریب رشتہ داروں کو اس مہینے میں پوچھیں پاس رمضان گزارنے کا راشن ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس عید کی تیاری کے لیے کچھ پیسے رقم ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ ہر آنے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، کہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ تلاش کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کے معاشرے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پاس پڑوس میں شریف ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، تاکہ سامنے والے کی بھی عزت رہ جائے، اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو رمضان میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی مکمل پابجائی کرنا ضروری ہے، تاکہ موت کے بعد قبر میں عذاب نہ ہو اور میدان حشر میں حقوق العباد سے متعلق سوال بھی ہم سے نہ ہو۔ تو اس کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل رعایت کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ حقوق العباد کو موت سے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔